بلال کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، کتنے آدمی ہوئے؟ کتنے ہے؟ 5 دو ریا مطلب 5. وہ بھی عدد من الانصار، اور اتنے ہی انصاری صحابہ کو بلا لاؤ، کتنے ہو گئے؟ 10. یہ کس کی بیٹی کی بات ہے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر کی بیٹی کی ہے، جس کے صدقے میں جان کو چمک ملی ہے، تجاروں کو بلا پاکی ملی ہے، دریاؤں کو روانی ملی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی کی کتاب. اور جہیز کیا ہے؟ جہیز کیا؟ جہیز کے نام سے کیا کیا؟ آپ نے کہا علی کیا ہے تمہارے پاس؟ ایک گھوڑا ہے، ایک سرا ہے، ایک تلوار ہے. کہا سرا بیچو. میرا لڑائی کے میدان میں ایک بات لوہے کا پہنا جاتا، تلوار اثر نہ کرے. جب دیکھنے گئے تو وہاں کون ملا؟ حضرت عثمان. حضور پاک حضرت کے دوہرے داماد حضرت عثمان کی. بیچو وہ کہا کتنے کی؟ 400 درہم. 400 درہم جلدی گن کے دیے اور کہا علی تمہاری شادی ہے، ہمیں کوئی تحفہ لینا چاہیے، یہ زرا بھی تمہیں لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور پورا واقعہ بتایا، آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تھوڑے سے درہم دیے اور ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت عمار کو بلایا، بلال کو بلایا. جاؤ فاطمہ کے گھر کے بتانے کا انتظام کرو، ضروری سامان خرید کرو. کیا سامان تھا؟ بہت مشہور مشکیزہ، پانی بھرنے کا مٹکا گھڑا. 2 گدے گلب کے، قوم کے نہیں، کھجور کی چھال کے. چکی پیسنے کے لیے. یہ جہیز کس کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. اللہ اکبر. کوئی کہے آپ کے پاس حاجی نہیں، کہاں سے دیتے؟ کیا یہ نہ کہنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے تو خدا کی قسم ایسا جہیز دیتے جو بادشاہوں نے اور دانداروں نے کبھی خواب میں نہ دیکھا ہوا. جنت سے جہیز آتا، سوفے آتے، قالینیں آتی، فاطمہ زہرا کو سجانے کے لیے جنت سے پورے اتر کر کے آتی. مگر ہمارے آقا علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، امیروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، محبوبوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ہر آدمی نقل کر سکے اور آپ کی سنت پر عمل کر سکے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا، ہر آدمی کو اپنا سکتا ہے. بات آپ کو میں کیا کہہ رہا تھا؟ 3 چیزوں میں دیر لگا: بیٹی کے نکاح اور نماز میں. تیسری چیز والجنازہ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو دیر نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ علماء سے پوچھیے گا. اگر جنازہ رکھا ہوا ہے تو مسجد میں نفلیں مت پڑھو، وظیفہ مت پڑھو، صرف فرض نماز پڑھو، واجب پڑھو، سنت موقدہ پڑھو اور جلدی سے مسجد سے باہر نکلو. جنازے میں دیر مت. اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک کہ ہم آن آ جائے ابا کو دفنانا نہیں. کلمہ نبی کا اور مخالفت ہو رہی ہے. شادی میں مخالفت، غمی میں مخالفت، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں مخالفت نہ ہو. کوئی قرض نہیں ہے. نمازوں کی غفلت، نکاح میں تاخیر، جنازے میں تاخیر. اچھا آ گئے راستہ، اب ابا کا جنازہ ہے، نہلاؤ. دیکھا آپ کے کبھی نہلاتے ہوئے؟ بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے. کبھی یہ جس کو ماں نے 50 مرتبہ محبت کے ساتھ مر مر کے نہلایا بیٹھی ہوئی ہے اور ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے. یہ بے وفا ہوگا. آج جنازہ موجود ہے، ہاتھ نہیں لگا رہے. یہ قبر میں دفنانے کے بعد یاد کرے ایسا ہوا کیوں؟ پانی کہاں بڑھ رہا ہے؟ غور کرو. تم نے اس کو سب کچھ سکھایا ہے مگر تم نے اسے غلام نہیں بنایا اور دین کی ضروری تعلیمات نہیں تم نے سکھائی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا یہ نتیجہ ہے.
اچھا جنازہ آیا، کھڑے ہوئے مولانا ساجد صاحب، مولانا اسلام صاحب نماز پڑھانے کے لیے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اجازت ہے؟ پوچھتے ہی نہیں پوچھتے جنازے سے۔ اچھا عید کی نماز میں امام صاحب نے پوچھا کبھی اجازت؟ بتاؤ، بقرعید میں، الوداع میں، یہ کیا بات؟ بڑے سے بڑے مولانا علامہ آ گئے، لیکن اب جنازے کی اجازت کیوں مانگ رہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مرنے والے کا قریبی رشتے دار اگر جنازے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پہلا حق اس کا ہے کہ وہ جنازے کی نماز، لیکن یہ کیا پڑھائے گا جنازے کی نماز؟ اس کو تو جنازے کی نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا۔ پوچھیے جب پہلی مرتبہ امام ہے اللہ اکبر تو کیا پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ میں کیا پڑھا جائے گا، اور تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ بالغ مرد عورت میں تو کون سی دعا ہے، نابالغ بچی ہے تو کون سی دعا ہے، نابالغ بچہ ہے تو کون نہیں آتی ہے یار؟ ابھی سنا جائے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور آخری وقت میں دعائیں مغفرت کرنے کا طریقہ، کتنا بد نصیب ہے وہ شوہر جس کی بیوی شریک زندگی ساری زندگی اس نے خدمت کی ہے اور جنازہ رکھا ہے اور دعائیں مغفرت کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر آتا کیا ہے؟ آتا کیا؟ گالیاں بک رہا آتا ہے۔ ہمارا نوجوان گالی بک رہا ہے، بات بات سے گالی۔ کیوں گالی کیوں بک رہے ہیں؟ پہلے مولانا صاحب گالی بکنے سے سامنے والے پر پریشر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن غفار نہیں ہوتا، مومن لعان نہیں ہوتا، ایمان والا لعنت نہیں کرتا ہے۔ اور تم نے گالی بکی، پتہ ہے ہوا کیا؟ منہ ناپاک ہو گیا، زبان ناپاک ہو گئی۔ اب اسی زبان سے تم کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی زبان سے تم محمد رسول اللہ کہتے ہو۔ کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ہزار بار وہ سوئے بین سے مجھ کو گلاب حروف نہ میرے گفتن سوال بے ادبی، میرے آقا ہزار مرتبہ مجھ سے شنانے سے اکبر سے زبان کو دھوتے اور آپ کا نام لیتے تو بے ادبی تھی۔ آپ کا نوجوان گالیاں بکنے کے بعد کبھی کرا کام ہو گیا۔ سوالوں مسلمانوں کی زبان کو آج ہوا کیا؟ ان کو لعنت والے کام، گالی بکنا لعنت والا کام ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے ان کے کانوں میں بھیڑ لگی ہوئی، زیادہ تر شکایت یہ کیا چیزیں پتا ہے کہ بہرے جی نہیں، ہر وقت سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، جہاں یہ آوازیں آئیں گی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے، برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ تو آوازیں کون؟ کارخانہ ہے تو وہاں بھی بج رہا ہے، دکان ہے وہاں بھی بج رہا ہے، کان کے اندر بھی پھوٹے ہوئے ہیں، تو آوازیں کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک کسی کے مرنے کے بعد اس کے جنازے پر رونا، روتے نہیں روتے روتے بھائی کوئی مر جاتا ہے لوگ روتے روتی نہیں روتی، روتی ہے۔ اور اگر غریب نہ روئے تو کیوں روتی بتایا؟ اگر نہیں روئی تو کہیں کیسی سب کچھ دلا اور روئی بھی نہیں، دکھاوے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والے کو رونے والوں کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے۔ یہ محبت، وہ ماں دشمن ہے، وہ بہن دشمن ہے، وہ بیوی کی طرف ہے، جو قبر میں لیٹے ہوئے جوہر وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے عذاب میں اضافہ۔ دو آوازیں، ایک آواز مرنے کے بعد رونے کی آواز، دوسری آواز فمن موسیقی، ساز، گانا، اس کی آواز یہ ملعون ہے۔ اور آج جہاں یہ آواز کون سا مسلمان ہے؟ کیا یہ آواز؟ آج تو ظلم یہ ہے اللہ کے گھر میں بھی آواز ہے، کیسی آواز؟ موبائل سے آپ بات کر رہے نہیں کر رہے،
آپ نے کان میں موبائل لگایا، آواز آ رہی گانے کی، کیوں؟ ہم نہیں سن رہے